تو بہرحال یہ نیچر سے انحراف ہے. دوسرا، داڑھی جو شخص نہ رکھتا ہے وہ موجب اللعنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے. میری اور آپ کی لعنت نہیں ہے، نبی کی بد دعا ہے ایسے شخص کے ساتھ. آئیے واقعہ سنیے. تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے اور فقہ السیرہ کے اندر محمد غزالی نے اس روایت کو لایا اور علامہ ناصر الدین البانی اس روایت کو حسن قرار دیا. مطلب یہ روایت لائق عمل ہے، قابل قبول. روایت کے الفاظ یہ ہے کہ دو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے، جو کسرا مطلب جو رومی جو حکومت تھی، بزنطینی حکومت کے انڈر میں یمن آیا کرتا تھا. تو کسرا نے ان دو لوگوں، یمن کے بادشاہ سے کہا کہ دو لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو ایک پیغام لے کر. وہ کسرا کے دو لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے حاضر ہوئے تو دونوں کی داڑیاں صاف اور مونچھیں بڑی بڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے دیکھنا ہی پسند نہیں کیا. کہا کیوں لائے ایسے لوگوں کو میرے سامنے، کیوں لائے لوگوں کو؟ تو کہا وہ کچھ پیغام لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب سے پہلے کہا اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو. دیکھتے کیا کہا پہلے؟ اللہ کی تم دونوں پر. پہلے جو خطاب کیا یہ کیا اللہ کی، حالانکہ وہ سفیر ہے، ایمبیسیڈر ہے کسی ملک کے، لیکن آپ نے اتنا سخت ناپسند کیا کہ سفیر کو بھی ٹوک دیا. اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو، تم دونوں نے اپنی شکلوں میں مونچھی کیوں رکھی اور داڑھیوں کیوں صاف کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے. ہمارے رب سے مراد کسرا کو رب مانتے تھے. کسرا، ہمارے رب کا حکم ہے کہ داڑھیوں کو کاٹو اور مونچھوں کو بڑھاؤ. تو آپ نے کہا تو پھر سنو، میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو رکھو. رب کا حکم، یہ حدیث کے اندر تو رب کا حکم کا لفظ ہے. اور ایسی دو روایتیں آتی. ابن ابی شیبہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ بھی حسن درجے کی ہے، لیکن اس روایت میں صحابی بیچ میں نہیں ہے. اس روایت میں وہ مرسل روایت ہے، صحابی نہیں ہے بیچ میں. باقی پورے راوی ثقہ ہے لیکن صحابی غائب ہے بیچ میں سے. بس اتنا بس اس روایت کے اندر ایک کمزوری جس کو اقتدا، لیکن یہ روایت میں تو نہیں، یہ حسن درجے کی ہے. کیا ہے؟ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم مونچھوں کو رکھے اور داڑھی کو تراشے. کس نے کہا؟ کسرا نے. اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے رب کا مجھے حکم ہے. تو سن لو، میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. اور اس روایت میں جس کی سند میں صحابی موجود نہیں ہے، ابن ابی شیبہ کی، اس میں الفاظ یہ دو مجوسی آپ کے پاس آئے تھے خسرو کے پاس سے، اور آ کر جو ہے جب آپ سے بات کی آپ نے دیکھنا پسند نہیں کیا اور کہا تم اپنے مونچھوں کو رکھتے ہو داڑھیوں کو صاف کرتے ہو، کس نے حکم دیا؟ تو کہا ہمارے رب نے، خسرو نے ہمیں حکم دیا مونچھوں کو رکھو داڑھی کو صاف کرو. آپ نے کہا تو سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو. تو یہاں اس حدیث میں آپ نے لعنت کہا، تم دونوں پر لعنت ہو. کس نے عمل کا حکم دیا تمہیں؟ سمجھ رہے آپ؟ تو لعنت کی گئی وہ لوگ جو. اسی طرح جو ہے